ہمارے درس نظامی میں جو عقائد پڑھائے جاتے ہیں تو وہ عقائد نسفی ہیں، اور ان کی پھر آگے شرح ہے، اس کو کہتے ہیں شرح عقائد نسفی۔ شرح عقائد نسفی جو ہے وہ علامہ تفتازانی کی ہے۔ علامہ تفتازانی جو ہیں ان کا یہاں پر ایک نقطہ نظر ہے جسے کچھ لوگوں نے آج پیش کر کے اس مسئلے کو ظنی بنانے کی کوشش کی۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعی ہے۔ کیا ہے؟ قطعی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں آج یہ کہا کہ یہ ظنی ہے، یعنی کہتے ہیں افضلیت ہم بھی مانتے ہیں مگر یہ قطعی نہیں ہے، یہ ظنی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں چپ کر جانا چاہیے، کچھ بولنے نہیں چاہیے کہ قطعی ہے یا ظنی ہے یا کیا ہے، سکوت اختیار کر دینا چاہیے۔ اس پر پھر کتابیں لکھی گئیں، اور پھر ان کتابوں پر کچھ لوگوں نے تقریریں لکھی حمایت کرنے میں۔ تو اس سے یہ یعنی اس مسئلے میں بھی کچھ لوگوں کو تو حیرانگی ہوگی کہ یہاں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو بہرحال چونکہ ہو گیا تو اس کے جواب میں یا حقیقت جو صورتحال ہے وہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کا یقین محفوظ ہو۔ شرح عقائد کے اندر عقائد جو کتاب ہے خود عقائد نسفی متن وہ یہ ہے، یعنی اس میں اختلاف نہیں، وہ وہی ہے جس پہ ہم آج بھی موجود ہیں۔ متن جس پر پھر آگے شروحات لکھی گئیں، متن یہ ہے افضل البشر بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ متن ہے عقائد نسفی کا، امام نسفی نے جو متن لکھا۔ اس پر جو آگے شرح ہے وہ ہے شرح عقائد نسفی۔ اس متن پر علامہ تفتازانی نے یہ لکھا کہ علی ھذا وجدنا السلف، سلف کا یہی عقیدہ ہے، سلف کو ہم نے یوں ہی پایا ہے، سلف کا یہی عقیدہ ہے۔ سلف اگرچہ ہم سے پہلے سارے سلف ہی ہیں، لیکن سب سے اول فرد جو سلف کا ہے وہ صحابہ و تابعین ہے۔ جو سب سے پہلے سلف ہیں مطلب صحابہ اسی عقیدے پر تھے اور تابعین اسی عقیدے پر تھے کہ یہی ترتیب ہے، فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے اور خلافت کی بھی یہی ترتیب ہے جس طرح متن میں ذکر ہوا۔ تفتازانی کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ سلف کے پاس اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تو یہ قول نہ کرتے، یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل تھی تب انہوں نے یہ قول کیا۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ، اگر دلیل ان کے پاس نہ ہوتی تو یہ حکم نہ لگاتے جو لگایا ہے انہوں نے۔ اب اس سے آگے وہ سلف سے اختلاف کرتے۔ علامہ تفتازانی نے کہا وَأَمَّا نَحْنُ، لیکن جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، سلف کو چھوڑ کر اپنا معاملہ ہے، وَأَمَّا نَحْنُ، جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، فَقَدْ وَجَدْنَا دَلَائِلَ الْجَانِبَيْنِ مُتَعَارَضَةً، کہتے ہیں ہم نے تو جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں، ہم نے جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں۔ جانبین کون ہیں؟ ایک جانب اہل سنت ہے اور دوسری جانب روافض ہے، تو ہم نے تو ان کے دلائل متعارض پائے ہیں۔ اور یہ قانون ہے کہ جب کسی مسئلے میں تعارض آ جائے، اذا تعارضا تساقطا، تو پھر تعارض کی بنیاد پر
جب اب دلیلیں ایک ہی جیسی ہیں تو پھر مسئلہ ہی ساکت ہو گیا، پھر وہاں سکوت کرنا چاہیے، پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تفتازانی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس مسئلے میں جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں، وَلَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْأَعْمَالِ، اور کہتے ہیں ساتھ کوئی اس مسئلے کے ساتھ عمل کا تعلق بھی نہیں ہے کہ یہ ضرور ہم چھیڑیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر اس میں توقف کر لیا جائے تو کس واجب میں خلل آئے گا۔ ادھر چلے گئے اور اب میں مختصر کر رہا ہوں، یہ لفظ پھر انہوں نے بول دیے، کہتے ہیں وَالْإِنصَافُ، میرے نزدیک یہاں انصاف یہ ہے اس مسئلے میں، یہ دیکھنا ہے کہ افضلیت کا مدار کس پر ہے۔ تو دو شقیں بنتی ہیں، افضلیت کا مدار جو ہے وہ کثرت ثواب پر ہے یا کثرت فضائل پر ہے۔ تو اگر تو افضلیت کا مدار کثرت فضائل پر ہو، جس طرح کے ذوی العقول سمجھتے ہیں کہ جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں وہی افضل ہے، تو پھر تو اس میں افضل کا قول کیا جا سکتا ہے کہ کون افضل ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ ثواب کس کا اللہ کے ہاں زیادہ ہے تو کہتے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ثواب کس کا زیادہ ہے۔ اگر کثرت ثواب پر افضلیت کا مدار رکھا جائے تو پھر کہتے ہیں انصاف یہ ہے کہ اس بارے میں توقف کیا جائے۔ وَالْإِنصَافُ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ، کہ اگر جب دو شخصیتوں میں تقابل ہو رہا ہو کہ ان میں افضل کون ہے، اس کا مدار اس پہ رکھنا ہے کہ ان میں سے اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے۔ اگر اس پر مدار رکھنا ہے تو کہتے ہیں فَلِلتَّوَقُّفِ جِہَةٌ، تو پھر یہاں اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا ثواب زیادہ، تو پھر توقف کی جہت بھی بنتی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ توقف کی جہت بھی بن جاتی ہے، پھر توقف کیا جائے۔ اور دوسری طرف اگر دوسری شکل لی جائے کہ ذوی العقول کس کے فضائل زیادہ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ بنتا ہے کہ پھر بتایا جائے کہ کون افضل ہے۔ یہ انہوں نے اس جگہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ اسلاف کا مذہب وہ ہے جس میں چاروں کی درجہ بندی ہے، خلافت کی ترتیب ہے، اور خلافت کی ترتیب پر ہی فضیلت کی ترتیب ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، انہوں نے دلیل پر ہی کہا ہوگا، لیکن کہا ہم اس سلسلے میں دلائل کو متعارض دیکھ رہے ہیں، تو تعارض کی بنیاد پر کہا میرے نزدیک انصاف یہ ہے کہ اگر مدار رکھنا ہے اس چیز پر کہ ثواب کس کا زیادہ ہے تو پھر ہم توقف بھی کر سکتے ہیں، اس میں توقف کر جائیں۔ اور اگر یہ کہ ذوی العقول جو ہیں کس کے فضائل زیادہ سمجھتے ہیں تو پھر افضلیت کا قول جس کی بھی افضلیت ہو کیا جا سکتا ہے، لیکن توقف کا رستہ بھی انہوں نے درمیان میں بتایا۔ دوسری طرف آپ مجھ سے یہ بارہا سن چکے ہوں گے، اور ہم نے یہ جتنی کراچی کی سنی کانفرنس تھی، لاہور کی، آگے پیچھے یہ بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو سنی ہونے کی شرطیں بیان کی ان میں سے یہ شرط بیان کی کہ نقر، ہم اہل سنت ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں بأن افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور پھر یہ شرط ہے سنی ہونے کی کیا؟ تفضیل الشیخین وحب الختنین
والمسح علی الخفین، کہ دو ہستیاں جو ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کو باقی سب سے افضل ماننا یہ سنی ہونے کی علامت ہے، اور اگر توقف کرے تو پھر علامت نہیں پائی جائے گی، جو کہ تفضیل تو ہے منہ سے بولنا، اور امام صاحب کہتے ہیں اقرار کرنا، جس طرح حلف اٹھانا ہوتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور آگے پھر محبت ختنین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں کی محبت، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے بعد مسح علی الخفین موضوع پر مسح کا اس زمانے میں یہ ایک علامت یہ بھی ساتھ قرار دی۔ اب یہ جو ہے اس پر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی طرف سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک تبصرہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اسی شرح عقائد کے شارح امام پرہاروی جو ہیں نبراس میں جو انہوں نے کیا، اور پھر اس مسئلے کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جس کمال انداز میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ اب یہ اصل جو کتاب تھی شرح عقائد، اس کی عبارت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے، اگرچہ وہ موقف غلط ہے، جو جہاں سے نحنو سے لے کر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا انصاف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا موقف ہے کیا، اور اس کے بعد اس موقف کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیوں غلط ہے، تاکہ کوئی اس غلط موقف کو اپنا کے اپنا عقیدہ خراب نہ کرے اور اہل سنت سے خارج نہ ہو۔ ہم نے جو خطبہ کنونشن میں بھی یہ پڑھا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب جو ایک خطیب کے رد میں آپ نے سامانہ کی طرف بھیجا، سامانہ جو بھارت کا علاقہ ہے، کہ اس خطیب نے عید کے خطبے میں خلفاء راشدین کے نام نہیں لیے تھے، تو آپ نے بحث کرتے کرتے فرمایا کہ اگر اس نے اس لیے نہیں لیے کہ اسے ان چاروں کے اندر تفضیل میں توقف ہے، اسے توقف ہے کہ ان چاروں میں سے افضل کون ہے، یہ طے ہو تو پھر وہ کسی نے کہا تو پہلے نام لے گا، تو اس کے نزدیک چونکہ طے ہی نہیں تھا بیچارے کے نزدیک، تو اس لیے اس نے چھوڑ دیے۔ تو یہ مجدد صاحب نے کہا اگر اس نے اس لیے چھوڑے کہ اسے توقف ہے تو فرما راہ سنت را تارک است، پھر وہ سنی نہیں ہے۔ اگر اسے اس بارے میں توقف ہے، ابھی تک ہے سنیوں کی مسجد کا خطیب اور اسے یہ توقف ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکا آج تک کہ ان چاروں میں سے افضل کون ہے، کیونکہ فیصلہ ہم جیسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں کرنا، جو فیصلہ ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس پر صحابہ سارے قائم تھے اسی پر ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد نمبر 1 اس کے اندر صفحہ نمبر 131 حصہ چہارم دفتر اول آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور فارسی چونکہ ہماری بولی کے قریب قریب ہے، اگر میں صرف فارسی بھی پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گی کہ مجدد صاحب کتنا پیار سے رد کر رہے ہیں تفتازانی کا۔ فرماتے ہیں آنچ مولانا سعد الدین نام ہے تفتازانی کا، آنچ مولانا سعد الدین در شرح عقائد نصفی، یہ وہ کتاب ہے، در شرح عقائد نصفی دریں افضلیت انصاف دانستاست، وہ جو مولانا سعد الدین تفتازانی نے اس افضلیت والے مسئلے میں شرح عقائد نصفی میں جو انہوں نے انصاف جانا ہے کہ چپ کر رہنا چاہیے،
انصاف پھر یہ ہے کہ چپ کر جانا چاہیے، توقف کرنا چاہیے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں از انصاف دور است۔ از انصاف دور است، جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ پھر چپ کر جانا چاہیے، مجدد صاحب نے کہا از انصاف دور است، یہ بات انصاف سے دور ہے۔ یعنی انصاف سے دور ہے تو مطلب کیا یہ ظلم ہے؟ از انصاف دور است۔ اور پھر مجدد صاحب کہتے ہیں یہ جو انہوں نے دو شکیں بنائی ہیں، کیا دو شکیں بنائی تھیں کہ افضلیت کا مدار کثرت ثواب پر ہے یا کثرت فضائل پر ہے؟ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جب طے ہے کہ افضلیت کا مدار یہ ایک چیز پر ہے تو پھر شکیں بنانا ہے ہی فضول۔ فرماتے ہیں و تردیدے کے نموداس، تردیدے کا مطلب ہے شکیں بنانا کہ اس پر کثرت ثواب پر مدار ہے یا فضائل پر مدار ہے۔ کہتے ہیں تردیدے کے نموداس بے محاصلس، یہ بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ چے مقرر علماء است کہ افضلیت با اعتبار کثرت ثواب نزد خدائے جل وعلا اینجا مراد است۔ یہ طے ہے کہ افضلیت کا مدار کثرت ثواب پر ہے، دوسری شک ہے ہی نہیں۔ افضلیت کا مدار یعنی دو بندوں میں افضل کون ہے؟ جس کا ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہے وہ افضل ہے، جس کا ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہے وہ افضل ہے۔ آگے ابھی یہ بتائیں گے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ان کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ جو امام تفتازانی کہہ رہے تھے تو وہ ابھی بات آگے آئے گی، مجدد صاحب وہ بھی بتائیں گے کہ کس نے بتایا ہے۔ تو بہرحال آپ کو غصہ تھا، آپ نے شروع میں کہا کہ از انصاف دور است، کہ سعد الدین تفتازانی نے جو کہا کہ یہ انصاف یہ ہے کہ توقف کر لیا جائے، ان ہستیوں میں افضل بیان ہی نہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ از انصاف دور است۔ اور جو انہوں نے شکیں بنائیں کہ یہ ہے یا یہ ہے، کہ یہ فضول ہے، کیونکہ طے ہے یہاں، شکیں تو تب ہوں جب شک ہو کہ یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے۔ فرمایا یہ طے ہے علماء کے ہاں، چلو عوام کو نہ بھی پتا ہو۔ مجدد صاحب نے کہا چھ مقرر علماء است، علماء کے ہاں یہ طے شدہ ہے کہ علماء سے مراد بھی ہم جیسے نہیں، مجدد صاحب سے پہلے جو بالخصوص صحابہ و تابعین، کہ افضلیت با اعتبار کثرت ثواب نزد خدائے جل وعلا اینجا مراد است، کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، نہ افضلیت کے بمعنی کثرت ظہور فضائل و مناقب کہ کس کے فضائل کتابوں میں زیادہ لکھے ہوئے، اس پر مدار نہیں، مدار اس پر ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے۔ توجہ کرنا، اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات سارے صحابہ کو پتا تھی کہ جتنے فضائل حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اتنے کسی کے ذکر نہیں کیے گئے، اور اس کا سبب تھا وہ بھی بیان کیا کہ جب کچھ لوگوں نے شکایات لگائیں تو سرکار نے جو حتمی حقیقی شان تھی وہ بتائی ان کو۔ لفظ سنیں، حتی قال الامام احمد ما جاء لأحد من الصحابة من الفضائل ما جاء لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جتنے فضائل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے ہیں کتابوں میں، اتنے کسی کے نہیں آئے۔ ما ذالک، یہ جانتے ہوئے، کثرت فضائل کو سب جانتے ہوئے، ہمیشہ حکم کردان بافضلیت خلفائے ثلاثہ، یہ جانتے ہوئے صحابہ
کہ مولا علی کے فضیلت میں یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، پھر بھی سارے صحابہ و تابعین نے خلفائے ثلاثہ کو مقدم کیا ہے۔ کیسے؟ حکم کردان بافضلیت خلفائے ثلاثہ، صرف مقدم کرنا بغیر فضلیت کے نہیں، حکم کردان بافضلیت خلفائے ثلاثہ۔ پس معلوم شد کہ وجہ افضلیت دیگر است، ورائے فضائل و مناقب، کہ وجہ اگر فضائل کی ہوتی تو پھر سارے کہتے یہی افضل ہے، وجہ پھر کوئی اور ہے۔ وجہ فضائل یقیناً برحق ہیں اور ان کا انکار نہیں، لیکن وجہ افضلیت فضائل نہیں، کچھ اور ہے۔ تو مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں وَاطلاع برآں افضلیت، فضائل کو مانتے ہوئے صحابہ نے پھر افضلیت صدیق اکبر کی کیوں مانی؟ ان کے بعد افضلیت حضرت عمر کی کیوں مانی؟ ان کے بعد افضلیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں مانی؟ مجدد صاحب کہتے ہیں مشاہدان دولت وحی را میسر است، کہ جن لوگوں کے سامنے وحی نازل ہوئی، جن لوگ جو مشاہد تھے وحی کے، انہیں یہ میسر آیا کہ باصری یا باقرائن، یا تو صراحتاً ان کو پتہ چلا سرکار سے کہ کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، یا باقرائن قرینوں سے پتہ چلا کہ بصری یا باقرائن معلوم نمودہ باشن وہاں صحابہ پیغمبرن علیہ وآلہم الصلوات و تسلیمات، اور وہ عام لوگ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ہمیں وہ موقع نہیں ملا جو انہیں ملا، ہمیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، چونکہ وہ وحی کے مشاہد تھے، یا صراحتاً پتہ چلا یا قرائن سے پتہ چلا۔ اس بنیاد پر اگرچہ انہیں فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثرت سے نظر آ رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے افضلیت حضرت صدیق اکبر کی تسلیم کر لی۔ فضائل مانتے ہوئے افضلیت، جس کا مدار کثرت ثواب پر ہے، کہ ثواب کس کا زیادہ ہے، اس کی پھر وجوہات بھی ہیں، یعنی زیادہ ہونا علیحدہ چیز ہے، وجوہات اس کی علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ اب پھر مجدد صاحب آتے ہیں پس آنچے شار عقائد نصفی گفتاس، پس وہ جو یعنی عقائد نصفی کے اشارے نے کہا ہے کہ اگر مراد از افضلیت کثرت ثواب است پس توقف را جہت است، کہ اگر افضلیت سے مراد جو ہے وہ کثرت ثواب ہے تو پھر چپ کر جانا چاہیے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں ساکت است، یہ جو تفتزانی نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ساکت ہے۔ انہوں نے جو توقف کی وجہ بتائی وہ ساکت ہے، زیرا کہ توقف را وقت گنجائش باشد، کیا فضلیت را از قبیل صاحب شریعت صریحاً اور دلالتاً معلوم نہ کردہ باشن، کہ توقف کا تب تک بنتا ہے یا گنجائش بنتی ہے کہ وہ افضلیت صاحب شریعت سے صحابہ نے صراحتاً یا دلالتاً معلوم نہ کی ہوتی، تو پھر توقف کا تک بنتا تھا۔ جب صاحب شریعت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس افضلیت کو معلوم کر لیا تو اب توقف کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اور یہ بھی ساتھ ہی اعتراض اٹھ گیا کہ تم کون ہوتے ہو ترازو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ افضل ہے یہ افضل ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کوئی یہ بھی تو اعتراض کرتا ہے۔ تو مجدد صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں،
لیکن جن کی شریعت ہے ان کی حیثیت ہے. صاحب شریعت کی حیثیت ہے، ان کا حکم چلتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو پھر سنو، آپ فرماتے ہیں کہ پس آنچے شارع عقائد نصفی گفتاس کہ اگر مراد از افضلیت کثرت ثواب است پس توقف را جہت است ساکت است. کہ جو انہوں نے کہا تفتازانی نے کہ توقف کی گنجائش ہے، کہا ساکت ہے. کیوں؟ توقف را وقت گنجائش باشد. توقف کی تب گنجائش تھی کہ افضلیت را از قبیل صاحب شریعت صریحاً اور دلالتاً معلوم نہ کردہ باشند. اگر صحابہ نے یہ افضلیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کی ہوتی تو پھر گنجائش تھی. جب انہوں نے معلوم کر لی افضلیت سرکار سے دو طریقے صراحتاً یا دلالتاً، تو اب پیچھے توقف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اس واسطے تفضیل کا قول کرنا ظنی نہیں قطعی ہے، اور یہاں چپ کر جانا جائز نہیں. اور جو اس میں توقف کر جائے گا وہ پھر سنی نہیں ہوگا، وہ راہ سنت کا تارک ہوگا. سنی کی یہ شرط اس لیے پھر صحابہ کے بعد تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اصول میں لکھ دی کہ تفضیل الشیخین، کہ اسے منہ سے بول کے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باقی ساری امت سے افضل ہیں. اب یہاں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر معلوم نہ کردہ باشند، چونکہ کوئی اتنا بھی درمیان میں رکھنا نہیں رہنے دینا چاہتے مجدد صاحب. کہتے ہیں کہ اگر صحابہ نے سرکار سے معلوم نہ کی ہوتی تو توقف کر لیتے تم. اب یہ کہ انہوں نے معلوم کہاں کی، کہاں لکھا ہوا ہے معلوم کر لی. مجدد صاحب کہتے ہیں اگر معلوم نہ کردہ باشند چرا حکم بافضلیت کنند. اگر معلوم نہیں کی ہوئی تھی تو صحابہ افضلیت کا حکم کیوں لگا رہے تھے؟ تو افضلیت کا حکم لگانا جو تواتر سے ثابت ہے، صحابہ کا افضلیت کا حکم لگانا، یعنی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم لگانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجہ افضلیت سرکار سے معلوم کر چکے تھے، ورنہ یہ جماعت صحابہ ہرگز اپنی طرف سے افضلیت کا حکم نہ لگاتی. اب کہتے ہیں وہاں کہ ہمارا برابر دانند. کچھ لوگ کہتے ہیں سب برابر ہیں. دیکھو نا ہمارے ان بڑوں نے کتنی صدیاں پہلے یہ سارے جھگڑے ختم کیے ہوئے ہیں. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے یہ پڑھے کون. یہ دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں کے سر کو درد ہو جاتا ہے. یہ ایک جلد، یہ اتنی بڑی دوسری جلد، اور جنہوں نے پڑھ پڑھ کے سنانے تھے وہ آج شہزاد خان ہیں. وہ الف کو کلی بھی کہہ دیں تو بڑی بات ہے کہ حضرت صاحب نے کہا الف کلی ہے. یعنی کوئی تکبر غرور نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے سارے پیر یہ مکتوبات اس فقیر کے پاس پڑھتے تو آج یہ جھگڑے پیدا نہ ہوتے. مجدد صاحب نے تو لکھے تھے کہ پیروں کا نصاب ہے یہ، کہ پیر پڑھ پڑھ کے خانقاہوں میں مریدوں کو سکھائیں گے. یہ شروع میں لکھا تھا انہوں نے کہ یہ میں فلاں خلیفے کو لکھ رہا ہوں، وہ اپنے مریدوں کو پڑھ کے سنائے. فلاں کو لکھ رہا ہوں. آج اس نام پر مجدد ٹریڈ سنٹر، سرہند ٹریڈ سنٹر، یعنی دکانوں کے نام، ایجنسیوں کے نام، کمپنیوں کے نام یہ تو رکھ لیے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں مجدد صاحب کیا جگر پگھلاتے رہے ہیں کہ تفتزانی نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، کس نے غلط لکھا، کس نے صحیح لکھا.
مجدد صاحب نے ترازو پکڑا اور صحیح کر کے سمجھا کے گئے، لیکن اب بات ہو یا کوئی پڑھے تو صحیح. اور اصل جو ان کا لکھا ہوا عربی اور فارسی میں ترجمہ، تو جس کو میں کیا کہوں کہ لکھا کچھ ہوتا ہے، ترجمے کچھ لکھے ہوتے ہیں آگے. ترجمے اور جو کچھ انہوں نے لکھا، اکثر مقامات ایسے ہیں جس زمین آسمان کا فرق ہے. ترجمے میں لکھا ہے زمین ہے، متن میں لکھا ہے آسمان ہے. تو وہ ہدایت کیسے ملے؟ تو ان کو چلو میرے پاس یہ پیر نہ پڑھے، کوئی پڑھا ہوا دیکھ لیں کہیں، کم از کم مکتوبات تو پڑھ لیں، یہ نقش بندی تو پڑھ لیں. حالانکہ اس مکتوبات کو تو قادریوں نے بھی پڑھا، چشتیوں نے بھی پڑھا، سور وردیوں نے بھی پڑھا، یہ سب کا نصاب ہے. اور آج صرف یہ الماریوں کے شو پیس بنا کے تو رکھے ہیں، مگر یہ پوچھتے نہیں کہ اس وقت جو فتنہ ہے معاشرے میں اس کا حل مجدد صاحب نے کیا لکھا. آج وہ انہی کے جو وارث ہیں، وہ عبد القادر شاہ جی جا کے وہ دم پکڑے ہوئے، جس نے کہا کہ یہ تو پکا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستہ کیا ہوگا. وہ روافظ نے تو خود کسر نہیں چھوڑی فتنے کی. اور آگے یہ جو سپانسر ہیں ان کے سپورٹر، انہوں نے اس مسئلے پر کہ جس پر مدار ہے سنیت کا، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں آپ نے لکھا کہ وہاں کہ ہمارا برابر دانند، جو کہتے ہیں چاروں یار برابر ہیں، وہ فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارن، اور کہتے ہیں کسی کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول ہے. ایسی آوازیں سنی ہوگی تم نے. مجدد صاحب کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے بل فضول است، بل فضول است. مجدد صاحب گالی نہیں دیتے مگر کسر بھی نہیں چھوڑتے. جو یہ کہتا ہے، اب کروڑوں طاہر القادری جیسے مجدد کے جوتے کی خاک جیسے نہیں ہے، جنہوں نے آ کے دین بگاڑا اور وہ باتیں کی، اور اب انہی بزرگوں کے نام لے کے چندے بھی لیتے ہیں اور انہی کے خلاف بھی چلتے ہیں. اور ہمارا جرم یہی ہے کہ درمیان میں سے پردہ ہٹا کے کہتے ہیں دیکھو چندہ کس کے نام پہ لے رہے ہیں اور بغاوت کس سے کر رہے ہیں. اب دیکھیے مجدد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کہ ہمارا برابر دانت، وہ جو کہتا سب برابر ہے، وہ فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارت. یہ جو فارسی ہے نا، میں نے اپنے ابا جی سے پڑھی تھی، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے صحت و عافیت کے ساتھ. فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارت، یہاں تک مبتدا خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں بل فضول است، بڑا بیہودہ انسان ہے، جو یہ کہے وہ بیہودہ ہے. اب ہم اس کو بیہودہ کیوں نہ کہیں؟ مجدد صاحب جیسا خلق والا بندہ بیہودہ اس کو کہے کہ وہ بیہودہ ہے. اب ہم کہاں سے خلق لائیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مجدد صاحب کے ذہن میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے؟ ابھی اعلیٰ حضرت کا تو ڈنڈا ہی سخت ہو رہا ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں بل فضول است، بڑا یعنی بل فضول ہے، فضولیت اعلیٰ ہے، بیہودہ ہے. اور کہتے ہیں پھر غصہ بہت ہے مجدد صاحب کو، کہتے ہیں عجب بل فضول ہے، بڑا عجیب بیہودہ ہے کہ اجماع اہل حق را فضولی دانت. کہا میں نے اس لیے اس کو بیہودہ کہا کہ اسے شرم نہیں آئی کہ اس نے اہل حق کی اجماع کو فضول سمجھا ہے. اسے یہ شرم نہیں کہ ان کو افضل کہنے پر اجماع کن لوگوں نے کیا؟ وہ اولئک ہم الصادقون کی شان والے ہیں جن کو قرآن نے اولئک ہم الصادقون کہا. اے ٹو زیڈ جو سارے سچے ہیں ان سب نے مل کے ابو بکر کو افضل کہا.
کہ اجماع آل حق را فضولی دانت، کہتے ہیں میں نے کوئی سختی نہیں کی، اصل وہ لائق کس کے ہے کہ جب کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں اور ترجیح دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضول ہے، تو فرماتے ہیں یہ خود بڑا جھول ہے، عجب فضول ہے کہ اجماع آل حق کو فضول کہہ رہا ہے۔ مگر لفظ فضل اورا بئیں فضولی برداست۔ تو اب صرف میں نے تقریباً پونا صفحہ پڑھا ہے آپ کے سامنے مکتوبات شریف کا، جس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کر سعد الدین تفتازانی کی اس مقام کا کہ جہاں انہوں نے کہا کہ پہلے تو اسی پر ہی قائم تھے، مگر ہمارا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دلائل متعارض ہیں۔